بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس زمانے کے اندر دو خطرناک بیماریوں اور ان کا علاج بالکل سہل اور آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دائمی قبض، اور دوسرا قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو آپ دیکھو گے کہ ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر اتنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں کے بال جوان ہونے سے پہلے ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے، ایک ہے ہلیلا زرد، ریڑھ، ہرڑ، اور دوسرا منڈی بوٹی، گل منڈی بھی اسے کہتے ہیں۔ ہلیلا زرد اور منڈی بوٹی، آپ ہرڑ کو، ہلیلا زرد کو، یہ موٹی موٹی آپ لے لیں اور اس کا وہ چھلکا ہوگا، گٹھلی کو آپ نے پھینک دینا ہے، اور منڈی بوٹی صاف والی ہو، اس کو کیڑا نہ لگا ہو۔ یہ آدھا کلو۔ اب اس کو دیسی گھی میں یا روغن بادام میں یا تلوں کے تیل میں تھوڑا سا بریاں کر لیں تاکہ ان کی خشکی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اب آپ نے مٹی کی ہنڈیا لینی ہے، یا تام چینی کا مرتبان یا مٹی کا مرتبان۔ آپ ہلیلا زرد کو اور منڈی بوٹی کو، جس کو آپ نے گھی کے اندر بریاں کر لیا ہے، برتن میں ڈال کر تو 2 کلو گنے کا شیرہ، یہ سب سے اچھا ہے، گنے کا شیرہ آپ ڈال لیں، اور آدھا کلو شہد خالص۔ اور اگر یہ مل جاتا ہے، ہر جگہ پہ گنے کا شیرہ ملتا ہے، یہ سردیوں میں جب کھانڈ، چینی اور گڑ بناتے ہیں اس وقت وافر مقدار میں گنے کا شیرہ مل جاتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو گنے کا شیرہ نہیں ملتا تو وہ بورا کھانڈ، یہ گڑ بنانے سے پہلے جو بچ جاتی ہے اس کو دیسی کھانڈ کہا جاتا ہے، بورا کھانڈ، آپ 2 کلو گنے کے رس کے بجائے، گنے کے شیرہ کے بجائے اس کو ڈال دیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جن لوگوں کا بیٹھنے کا کام ہے، چلنے پھرنے کا، سیر کا کام نہیں ہے، اور وہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، گوشت کسی بھی جانور کا ہو، لیکن ہلیلا زرد، ہرڑ کے بغیر کبھی بھی پیٹ صاف نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ آپ کوئی چیز استعمال کر لو گے، قبض رفع ہو جائے گی، لیکن کما حق ہو پیٹ صاف ہو جائے، یہ بڑا مشکل، ناممکن ہے۔ گوشت کھانے والوں کے پیٹ کو اگر کوئی چیز صاف کرے گی تو منڈی بوٹی اور ہلیلا زرد۔ آپ اس کو مرتبان کے اندر، مٹی کی ہنڈیا کے اندر رکھ کر، بہتر تو یہ ہے
کہ جب مرتبان پہ آپ ڈھکن رکھو گے اوپر سے آٹے کے ساتھ اس کا منہ بند کر دے اچھی طرح کر کے، گڑھا کھود کے گڑھے کے اندر رکھ لیں، نہیں تو جن لوگوں کے پاس گندم ہے وہ گندم کے ڈھیر کے اندر رکھ لیں۔ اور اگر کسی آدمی کو یہ دونوں چیزیں میسر نہیں ہیں تو اس مرتبان کو کسی گرم جگہ پہ رکھ لیں۔ یہ آپ نے 40 دن رکھنا ہے، لیکن 40 دن کے بعد جو آئٹم آپ کے پاس تیار ہو جائے گی، جو ٹانک تیار ہوگا، تو سبحان اللہ العظیم کیا کہنا اس کا۔ آپ آدھی چھٹانک 2 تولہ سے لے کے پوری چھٹانک 5 تولہ تک استعمال کر لیں، بے ضرر پیٹ کو خراب بھی نہیں کرتا۔ یہ فارمولہ جو ہے پیٹ میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، کوئی درد، کوئی جلن، کوئی چبھن، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تو آپ رات کے وقت ہیں دودھ سے، پانی سے، شربت سے، جوس سے، جس سے مرضی لے لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہیں آپ دیکھو گے کہ اس سے اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر آپ کے طاقتور بن جائیں گے، اور اس کا اثر ظاہری بدن پہ یہ ہوگا کہ آپ کے بال جو سفید وہ کالا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی نے اندر جا کے اثر اپنا دکھایا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو آنکھوں کے اندر، آنکھوں میں سے پانی بہتا ہے، نزول الماء، پانی نکلتا رہتا ہے، 2-3 ہفتہ کے استعمال سے وہ پانی کا آنا بھی بند ہو جائے گا جو آنکھوں سے آ رہا ہے۔ بال بھی آپ کے جو سفید ہے وہ سفید بال بھی کالا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دائمی قبض جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رفع ہو جائے گی۔ اور یہ بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان اور بوڑھے، ہر آدمی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ 2 چمچ میرے لیے بہتر ہے یا 4 چمچ، تو آپ اس حساب سے اسے استعمال کریں، اور پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کو کسی ٹانک کے کھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، اور بھی بے شمار امراض کو یہ کنٹرول کر لے گا۔ جب پیٹ ہی آپ کا صاف ہوگا، قبض نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، تبخیر نہیں ہوگی، تو چہرہ پہ رینائی آنا شروع ہو جائے گی، خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو پھر کسی کریم اور لوشن کے لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ ان 2 چیزوں کا استعمال، ارڑ، حلیلہ، اریڑ زرد اور منڈی بوٹی ہم وزن کو بنا کے رکھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے یہ چیز جو ہے وہ کام آئے گی، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اسٹیرائڈ، کوئی کشتے، کوئی کیمیکل، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ کے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے استعمال سے وہ ضروریات جو وہ مہیا ہو جائیں گی۔ تو آپ اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا، آپ کو یہ بات اچھی لگی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔